اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنے چاہنے والے، اپنے محبین، متعلقین اور التحقیق چینل کو دیکھنے والوں کا اپنی اس چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی ہماری تیسری مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر ایک مشہور واقعہ جو بہت کثرت سے کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اگر آپ اہل علم ہیں تو آپ نے بھی کہا ہوگا، سنا ہوگا کئی مرتبہ۔ واقعہ یہ ہے، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا۔ جب درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ پیٹ میں درد ہے، کیا کروں؟ وحی الہی آتی ہے، اے موسیٰ فلاں پہاڑی پر چلے جائیں، وہاں ریحان نامی یا دوسرا کوئی بھی ایک پودا ہے، اس کے پتوں کو لیں، یا تو اس کو پیس لیں یا ایسے ہی کھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے مطابق، اللہ جل جلالہ کی رہبری کے مطابق وہاں تشریف لے گئے، وہاں گئے، ان پودوں کو لیا اور اس کو استعمال کیا۔ اللہ جل جلالہ نے شفا عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہی تکلیف دوسری مرتبہ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ پہاڑی پر چلے جاتے ہیں، پتوں کو لیتے ہیں اور پہلے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس مرتبہ شفا نہیں ملتی، پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوتا۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے میں انہی پتوں کو میں نے استعمال کیا، آپ نے اچھا کر دیا، اس مرتبہ پیٹ کا درد اچھا نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے موسیٰ آپ پہلی مرتبہ گئے تھے تو ہم نے حکم دیا تھا، ہم نے اجازت دی تھی، ہمارے اشارے سے اور ہمارے فرمان سے آپ گئے تھے، لہذا ہم نے شفا کو ان پتوں میں ڈال دیا۔ اس مرتبہ آپ خود اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے گئے ہیں، ہمارا حکم شامل نہیں تھا، تو پتوں سے شفا کو کھینچ لیا گیا۔ یہ واقعہ بڑی کثرت سے کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس واقعے کی ہم تحقیق کریں، اس واقعے کو علماء کرام سے پوچھیں، اہل محققین سے پوچھیں کہ بھئی یہ واقعے کا کیا حوالہ ہے، کیا سند ہے، کس کتاب کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، کیا اس کو بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ اس واقعے کے بارے میں جب دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ کہاں ملے گا، اس کا کیا حال ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، تو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ احادیث کی جو مشہور اور معروف کتابیں ہیں، متداول کتب احادیثیہ میں یہ واقعہ ہمیں نہیں ملا، یہ روایت ہمیں نہیں ملی۔ مزید یوں لکھتے ہیں کہ اگر اس واقعے کا آپ کو حوالہ چاہیے کہ کون سی کتاب میں ملے گا تو جن صاحب سے آپ نے سنا ہے ان سے پوچھ لیں۔ یہ ہے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا جواب۔ جب اس کی مزید تحقیقات میں جاتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ یوں چلتا ہے، یہ تحقیق سامنے آتی ہے کہ اس واقعے کو جامع السعادات ایک کتاب کا نام ہے، جامع السعادات۔ آپ کو معلوم ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف، شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے مصنف، اس کے لکھنے والے ایک شیعہ عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، جامع السعادات نامی کتاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر دوسری خرابی کیا ہے؟ پہلی خرابی تو خود یہ ایک عالم دین جو شیعہ ہیں، اور ہم شیعی کتب سے ان کے واقعات کو، ان کی باتوں کو نقل کرنے کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ذخائر ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں، ایسے واقعات اور ایسی احادیث اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ جو بیان کرنے کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ تو پہلی خرابی کہ یہ واقعہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا جس کے مؤلف اور مصنف شیعہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اب آگے سنیں، جامع السعادات کے مصنف صاحب جامع السعادات خود یوں لکھتے ہیں
کہ یہ واقعہ اسرائیلی واقعات میں سے ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور انہوں نے یعنی جامع السعادات کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر بغیر کسی سند کے اس روایت کو، اس واقعے کو بیان کیا ہے، کوئی سند ذکر نہیں کری۔ تو تین چیزیں ہو گئی، ایک تو شیعہ کتاب کے اندر نقل کیا گیا، دوسرا بغیر سند کے نقل کیا گیا، اور تیسری خرابی کہ وہ خود اس کی حقیقت کو اور اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے، لہذا ہم اہل ایمان کو اور اہل توحید کو اور اہل سنت والجماعت کے معتقدین کو چاہیے کہ اپنی مجلسوں میں اور اپنی محافل میں ایسے واقعات کو، ایسی روایات کو بیان کریں جو صحیح سند کے ساتھ متواتر طریقے سے سینہ بسینہ اور صحیح لوگوں سے ہم تک منتقل ہو کر چلی آ رہی ہیں، ایسی روایات کو اپنی محافل میں بیان کیا جاوے۔ یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، اس کو بیان نہ کیا جاوے، کیونکہ توحید کے اوپر، ایمانیات کے اوپر اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مجلسوں میں ان کو بیان کیا جاوے۔ اس سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی، بچنے کی، پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔